شادیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ہمارے بڑوں کا جو سفید داڑھی والے ہیں ان کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا۔ وہ پتوں کا پلیٹ ہوتا تھا، جھاڑ کے پتوں کا پلیٹ ہوتا تھا، اس میں رشتہ دار لا کر کے کھانا ڈالا کرتے تھے۔ لیو ماموں کھاؤ، لیو چاچا، لیو پھپھا، رشتہ دار لا کر کے کھانا اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب آج کل کا زمانہ کیا ہے؟ وہ پلاسٹک کے پلیٹا میں کھانا، وہ پلاسٹک کا پیپر پتہ نہیں کون سے نالی سے اٹھا کر کے فیکٹری میں گیا ہے، وہ کاغذ پتہ نہیں کہاں کہاں کا کاغذ ہے جو کچرا والا، گزری والا کاغذ جمع کیا، نیوز پیپر جو گھر میں 10-15 سال پرانا پڑا رہا وہ سب اکٹھا ہوا اور فیکٹری میں گیا، اس کی صفائی ہوئی، دھلائی ہوئی، بعد میں وہ پلیٹ بن کر کے سامنے آ گیا۔ دیکھنے میں بڑا اچھا ڈیزائن ہے، چمکدار ہے، آسانی بھی ہے، کھاؤ اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو۔ پلاسٹک کے پلیٹوں میں کھایا جا رہا ہے، پلاسٹک کے برتنوں میں کھایا جا رہا ہے، پلاسٹک کے گلاس ہے، اور کھانا ڈالنے والے اپنا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ وہاں ریسیپشن میں کھڑا ہوا ہے، نہ ماموں کو کوئی پوچھنے والا، نہ تایا کو، چچا کو، پھوپھا کو، ساس کو، سسر کو، داماد کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کون کی ایڈریس نہیں، سو آدمی آکو ہمیں کھانا ڈالتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور وہ ڈالنے والا بھی پاک صاف ہے، مسلمان بھی ہے نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے کھانا ہمیں کھانے کو مل رہا ہے جن کا پاک ہونا بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کے ہاتھ پاک ہیں، ناپاک ہیں۔ اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے لوگ آ کر کے کھانا جب سے ڈالنا شروع ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کھانا سپلائی کرنے والے عورتوں کے پاس زیادہ گھومتے پھرتے ہیں۔ جوان لڑکی ہے، پردے میں چھپا کر کے رکھا ہے، گھر سے نکلتی ہے برقع ہے، گھر میں آتی ہے اس وقت بھی برقع ہے، اڑوس پڑوس کی نظر بھی کبھی اس بچی پر نہیں پڑی۔ اب شادی محل میں، دعوتوں میں کیا ہو گیا؟ غیر لوگوں کی نظریں اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، بار بار آتا ہے، کیا تو ہونا کیا پوچھتا ہے اپنی زبان میں۔ یہ کیا بے شرمی اور بے حیائی ہے، کس قدر ہم لوگوں نے اپنی تہذیب کو بدل دیا ہے، کن کے ہاتھوں سے ہم کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے۔ اور کھانے بھی کیسے؟ تمہاری شادی کا مسالہ ان کی شادی میں، ان کی شادی کا مسالہ ان کی شادی میں، اس کا بکرا اس کے اس میں، اس کا گوشت اس کے اس میں، سب مکسنگ چل رہا ہے۔ 4-5 آدمی کا آرڈر آیا، سب کا ایک جگہ بن رہا ہے۔ اب ایک کا اس میں حرام مال بھی ہوگا، ایک کا سود کا مال بھی ہوگا، اس میں کا ایک چمچہ اس میں آ گیا، اس میں کا ایک چمچہ اس میں چلا گیا۔ یہ سب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بنانے والے بھی پتہ نہیں وہ کیسے ہیں، پاک صاف لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ پہلے کتنا اچھا تھا، اپنے ہاتھوں سے عورتیں، ایک 10-15 عورتیں، اگر کسی کے گھر میں شادی ہو 10 دن پہلے رشتہ دار آ جایا کرتے تھے، آ کر کے پورا گھر کا کام کرتے تھے، پیاز چھیلنے کچھ لوگ، لہسن چھیلنے کے لیے کچھ لوگ، وہ کھوپرا اس کو کوٹنا، اس کا مسالہ بنانا، اس طرح ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا پہلے؟ کتنا اچھا تھا۔ اب کیا 5 منٹ میں آرڈر دے دیا، 500 آدمی کا کھانا چاہیے، فلاں دن کو دعوت ہے، اور وہ کہاں سے بنا کے لا رہا ہے، کیسے بنا کر کے لا رہا ہے۔ میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوں گے، بالکل احتیاط کے ساتھ جس کا جیسا ہے ویسا بنا کر کے دیتے ہوں گے۔ میں تو اس بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے جیسا سسٹم تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو سارے رشتہ دار مل کر کے مدد کرتے تھے۔ کسی خاندان میں ایک بچی کی شادی ہوتی، سارے خاندان والے مل کر کے سپلائی کرتے تھے، لیو ماموں، لیو پھپھا، لیو بھیا کر کے۔
آج وہ سب ختم ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پردے کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں ہے، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مرد بھی وہیں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی وہیں بیٹھی ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی مرد کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی، اور خاص کر داڑھی والے لوگوں کی نظر پڑ گئی، تو وہ عورتیں بولتے دیکھو حضرتاں دیکھو ہم نہ دیکھتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ داڑھی والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم کو کس نے کہا یہاں بیٹھنے کے لیے؟ اور یہ سب گناہ کن کو ہوتا ہے؟ شادی کی دعوتوں کا انتظام کرنے والوں پر اس کا سارا گناہ ہے۔ پردے کا تم نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ عورتوں کی بیچ الگ، مردوں کی بیچ الگ کیوں نہیں رکھا؟ یہ سارے گناہ ان کے اوپر ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضول خرچی اس قدر ہو رہی ہے، اس قدر ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مال کو بیجا خرچ کیا جا رہا، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے پکوان، اور کوئی سارے کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ وہ چاول کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، روٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، بس گوشت ہی گوشت اپنے پلیٹ میں لے کر کھا کر سارا چاول روٹی وہیں دسترخوان پر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور باٹل کا پانی بھی پورا نہیں پیتا، ایک دو ڈھکن پی لیا، یا آدھا بوتل زیادہ سے زیادہ پی لیا، آدھا پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سوچئے گا اس حدیث کو سن کر کے کہ ہمیں کتنا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ صحابی وضو کر رہے تھے، وضو کرنے میں کچھ زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس صحابی کے پاس سے ہوا، حضور نے دیکھا کیا بات یہ بہت زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے سعد، اس قدر پانی کا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ فضول کیوں پانی کو استعمال کر رہے ہو؟ وہ صحابی بڑے ہی تعجب سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ میں تو وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے ہی تو پانی خرچ کر رہا ہوں، کسی گناہ کے لیے تو نہیں ہے۔ کچھ زیادہ اگرچہ کر رہا ہوں لیکن اس سے عبادت ہی تو کروں گا، صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، وضو کے پانی میں بھی اسراف مت کرو، اگرچہ تم نہر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو۔ پانی کی نہر چل رہی ہے، کتنا پانی اس میں ہوگا، ہزاروں آدمی وضو کریں گے تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ ایسی نہر کے پاس بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی جتنا آپ کو چاہیے وضو کرنے کے لیے بس اتنا پانی استعمال کرو، اس سے زیادہ ویسٹ نہ کرو۔ وضو کے پانی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور ہم پینے کے پانی کو اسراف کر رہے ہیں۔ کھانا کس قدر ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر شادیوں میں جو کھانا دسترخوانوں پر بچ جاتا ہے ان سب کو الگ کسی برتن میں جمع کیا جائے تو اس سے ایک اور دعوت کی جا سکتی ہے۔ اس قدر کھانا دسترخوانوں پر چھوٹ جاتا ہے، اس قدر پانی ویسٹ ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے لوگ محتاج ہیں، تڑپ رہے ہیں۔